سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لائیں. پرائمریلی آج اگر آپ خاموش ہو گئے تو میں آپ سے کچھ عرض کر سکوں گا. بنیادی طور پہ آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کے آفس بیررز آپ سے جو مخاطب ہو رہے ہیں، اس میں شازیہ مری صاحبہ میرے ساتھ ہیں، ایم این اے بھی ہیں ہماری پارٹی کی، اور سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں، اور سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر اور سینٹرل سیکریٹریٹ کے انچارج راجہ صاحب موجود ہیں. 4 ایشوز ہیں جن پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. پہلا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں جو آج سے لاگو ہیں. دوسرا جو ہے وہ سیکٹ امپلائیز کا ایشو ہے. اور پھر ایشو جو ہے وہ کیونکہ سینٹ کے چیئرمین کی مدت 8 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے، اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. نیب کے چیئرمین کی جو مدت ہے وہ 8 کو ختم ہو رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور لاسٹ پہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ کتنی یہ بحث حکمران جماعت اور ان کے سربراہ ہر 15 دن بعد قیمتیں بڑھاتے ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ گھبرانا نہیں، اور پھر انٹرنیشنل پرائس کے ساتھ کمپیریزن پیش کرتے ہیں بجائے عوام کو ریلیف دینے کے. کمپیریزن دیتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی تھی تو اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ایک بیرل تھا آئل کا وہ اراؤنڈ $140 کو ٹچ کر رہا تھا اس زمانے میں. لیکن اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی اور اتنا مہنگا پیٹرول نہیں تھا. ابھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس ہے ایک بیرل آئل کی وہ اراؤنڈ $75 to $79 ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 2008 میں جب 140 کو ٹچ کر رہا تھا تو اس وقت قیمت اراؤنڈ $100 تھی، اور آج اس سے آدھی قیمت تقریباً پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور آج 40% قیمت زیادہ وصول کی جا رہی ہے، عوام کے پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ پھر ان کی اسٹیٹمنٹ ان کے منسٹر کی کہ خطے میں سب سے کم قیمت ہم وصول کر رہے ہیں اور پیٹرول سب سے سستا ہے ہمارے ملک میں اس خطے میں باقی ممالک کے ساتھ. تو میرا یہ سوال ہے ان سے کہ پر کیپٹا انکم بتا دی جائے کہ پاکستان میں پر کیپٹا انکم کتنی ہے اور ہمارے پڑوسی ملکوں میں پر کیپٹا انکم کتنی ہے. ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے ڈالر کا انڈیا کا کیا ہے، اس کے جو کرنسی ہے. ایون آپ سے تو بہت بہتر ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ افغانستان کا ہے جو 20 سال سے بلکہ 40 سال سے حالت جنگ میں تھا. تو اس کا ایکسچینج ریٹ جو ہے نا وہ آپ سے بہت بہتر ہے. وہ ان کا آلموسٹ $88 کے قریب ہے اگینسٹ $1 کے، اور ہم آج 173 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں جو کہتے ہیں اکانومی ہماری بہت بہتر ہو گئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے. یہ اس فسکل ایئر سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ آپ کے ایکسپورٹس پہ نہیں ہیں، وہ آپ کے ادھار پہ ہیں. اور یہ ایسا ملک جس کا ایک فائنانس منسٹر کہتا ہے وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں کہ سعودی عربیہ ہمیں ادھار پہ پیٹرول دینے کو تیار ہو گیا. یہ آپ ان کی مینٹل کیپیسٹی دیکھ لیں حکمرانوں کی، ان کے فائنانس منسٹر کی، کہ ادھار ملنے پہ بھی یہ خوش ہوتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کو بٹھا چکے ہیں، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور لوگوں کے پاس ضروریات زندگی جو بنیادی ضروریات زندگی ہے وہ بھی
خریدنے کی ان کی استطاعت نہیں، ان کی دسترس سے وہ چیزیں باہر چلی گئی ہیں۔ کہاں ان کا کلیم کہ ہم اتنی نوکریاں دیں گے اور اتنے مکانات دیں گے، وہ سارے ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ عوام آج تنگ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا، ہماری قیادت نے انیشیٹو لیا کہ مہنگائی کے خلاف سب سے پہلے ہم نے احتجاج شروع کیا۔ اسلام آباد میں شروع ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ سارے ملک میں پھیلے گا۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، آپ بہت سارے جو جرنلزم کے دوست یہاں بیٹھے ہیں، کہ ایوب خان کے خلاف جب تحریک چلی تھی تو اس کے خلاف بنیادی وجہ جو تھی، جہاں پہ آئینی اور بنیادی حقوق تھے، وہاں پہ ایک بنیادی وجہ 4 آنے کلو پہ یا 1 سیر پہ چینی کی مہنگائی ہوئی تھی، تو عوام سڑکوں پہ نکل آئے تھے۔ اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ عوام سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور سیاسی جماعتیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، اور انشاءاللہ اس مہنگائی کی وجہ سے اس حکومت سے ہم نجات حاصل کر لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو پیٹرول کی پرائسز جو 30 ستمبر کو سے لے کے آج 30 اکتوبر تک جو 2 نوٹیفیکیشن جاری ہوئے، جو قیمت 1 سپٹمبر سے لاگو ہوئی اور جو آج سے جو قیمت لاگو ہو رہی ہے، اس میں 123.30 پہ تھا 16/9 کو، اور آج 127.30 پہ چلا گیا، 4 روپے بڑھا ہے، 7.5 روپے پہلے بڑھا، اور 120 سے 30-23 پہ آیا تھا پیٹرول۔ تو ایک مہینے میں تقریباً 8-9 روپے پر لیٹر پیٹرول انہوں نے بڑھا دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہے کیروسین آئل۔ کیروسین آئل جو ہے وہ غریب آدمی، محنت کش مزدور استعمال کرتا ہے۔ کیروسین آئل وہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ گیس نہیں ہے، جہاں پہ بجلی نہیں ہے، اور کیروسین آئل کا جو ابھی 1 لیٹر ہے وہ تقریباً 100 روپے کا کر دیا انہوں نے۔ تو یہ صورتحال ہے پیٹرول کی قیمتوں کی۔ اور آپ کو بنیادی وجہ مہنگائی کی یہ بھی بتا دیں کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل مہنگا ہوتا ہے، تو باقی کموڈیٹیز آٹومیٹیکلی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ انڈسٹریل جو آؤٹ پٹس ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، جو ایگریکلچرل کے شعبے سے منسلک لوگ ہیں ان میں جو ان پٹس ہیں وہ بھی مہنگے ہو جاتے ہیں، اور پھر کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ بنیادی بات جو ہے وہ اس پہ آ کے رکتی ہے کہ پیٹرول سستا ہوگا تو باقی چیزیں بھی سستی ہوں گی، لیکن یہ حکمران بے بس بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بیساکھیوں کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ زیادہ دیر تک یہ اگر اقتدار میں رہیں گے تو ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے، جو پھر آنے والی کسی حکومت سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اور پھر ان کا بار بار اصرار، جو کاریگر قسم کے لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے نا، وہ کاریگر ہم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ کوئی ہماری جماعت کے کاریگر تھے جو ان کے پاس بیٹھے، کچھ اور سیاسی جماعتوں کے کاریگر ہیں جو ان کو ایڈوائزرز بھی ہیں، جن کو ان کو مشورے بھی دیتے ہیں۔ سیکٹ امپلائیز کے حوالے سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2009 میں آرڈیننس اور 10 میں ایکٹ بنایا کہ جو ملازمین کو 97 آنورڈ برطرف کر دیا گیا تھا، روزگار چھین لیا گیا تھا، جن کے چولہے بند کر دیے گئے تھے، تو پیپلز پارٹی نے ایک قانون سازی کے ذریعے ان تمام لوگوں کو ریلیف دی۔ ان کے لیے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ، ہم نے آغاز میں کہا سپریم کورٹ سے درخواست کرتے تھے کہ اس فیصلے کو ریویو کیا جائے۔ بہت سارے لوگ ریویو میں چلے بھی گئے ہیں، لیکن آج جو میرے پاس ایک نیا نوٹیفیکیشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو مجھے ملا، جو کل انہوں نے جاری کیا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کنسرن ڈپارٹمنٹس کو، اس میں کنسرن ڈپارٹمنٹ ہو کہ جہاں پہ سیکٹ امپلائیز ملازم تھے ان کو انہوں نے کنوے کیا ہے کہ آپ جو اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے، اور اس ججمنٹ کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف حکومت ریویو میں گئی ہوئی ہے، دوسری طرف ان کے ایگزیکٹو آرڈرز آ رہے ہیں،
تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 18 سے 20 ہزار لوگ ہیں جو اس ججمنٹ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم نے ریویو پٹیشنز فائل بھی کی ہوئی ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو ریویو کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو سہولت مل سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ اگر گورنمنٹ سیریس ہے تو اس کو دوبارہ لیجسلیشن کی طرف جانا چاہیے۔ اگر کوئی لکوناز اس لیجسلیشن میں رہ گئے تھے تو یہ گورنمنٹ اپوزیشن آل آؤٹ سپورٹ کرتی ہے اس ایشو پہ۔ اپوزیشن میں سمجھتے ہیں وہ خود سپریم کورٹ میں بھی ریویو پہ ان کے بہت سارے وکلا گئے ہوئے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ نئی لیجسلیشن کر دیں۔ ان سیکڈ امپلائیز کو ریلیف دینے کے لیے ایک یہ راستہ بھی ہے کہ نئی لیجسلیشن کی جائے، ان کو بحال کیا جائے۔ آگے معاملہ آتا ہے چیئرمین نیب کا۔ وہ اس 22 کروڑ عوام کے ملک میں سوائے جسٹس جاوید اقبال کے کوئی اور شخص ان حکمرانوں کو نظر نہیں آ رہا جو اس منصب پہ کسی کو تعینات کیا جائے۔ یہ کتنی بدقسمتی کی بات، اس کی پروویژن یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ فارمر ججز، فارمر بیوروکریٹس، فارمر آرم فورسز کے، یہ اس کی پروویژن ہے وہ، اور اس میں کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ نان ایکسٹینڈیبل ہے۔ یہ جو بنیادی لاء ہے یہ نیب کا کہ یہ 1 ٹرم ہے، اور جو 1 ٹرم کا آبجیکٹ یہ تھا کہ تاکہ کوئی کسی کو کوارشن کے ذریعے یا کوئی لالچ دے کے اپنے حق میں فیصلے نہ کروا لے تاکہ تمہیں اگلی ٹرم بھی ہم دیں گے۔ نظر یہی آتا ہے کہ جاوید اقبال صاحب کی دم پہ کوئی پیر رکھا گیا ہے جس کی بنیاد کے وہ فیصلے بھی ان کی مرضی کے حاصل کیے جا رہے ہیں، اور اپوزیشن کو تو وکٹمائز کیا جاتا ہے، لیکن ٹریجری بینچز کے لوگوں کی طرف کوئی مقدمہ نہیں چلتا، چاہے وہ ہیلی کاپٹر کا کیس ہو، چاہے وہ BRT کا کیس ہو، چاہے وہ سوات کی وہ ٹورسٹ ریزورٹ کا کیس ہو، ادھر کوئی نہیں، باقی سارا ملبہ جو اپوزیشن پہ پڑ رہا ہے۔ اور جن کیسز میں جو حکومتی وزراء ہیں وہ اگر ریلیف ججز سے لے گئے ہیں، ایکوٹل لے جاتے ہیں، ان کے خلاف نیب اپیلیں بھی کوئی نہیں کرتا، مؤثر طریقے سے ان پہ ان مقدمات کو پرسو بھی نہیں کرتا۔ وہ ایک کیس آپ کے سامنے ہے، ہمارا سابقہ وزیر اعظم اسی کیس میں اس کی ایکوٹل کی پلی ڈسمس کر دی جاتی ہے، حکومتی ایڈوائزر کی پلی ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کا انصاف مہیا کیا جا رہا ہے عوام کو یہاں پہ۔ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں EVM پہ، اس پہ ہمارے تحفظات ہیں۔ بات مشین کی نہیں ہے، بات اس مشینری کی ہے جو اس مشین کے پیچھے بیٹھی ہے، بات اس مشینری کی ہے جو اس میں دیکھیں یہ جو آگے ایلیگیشنز ریگنگ کے آتے ہیں، پرائمریلی جو ایگزیکٹو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی پابند ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسسٹ کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ ان کی آرڈرز کو اگنور کرتے ہیں، جیسے انہوں نے ڈسکا میں اگنور کیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ECP جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس ملک میں انتخابات فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کروانا وہ ECP کا کام ہے، کسی ایگزیکٹو کا کام نہیں ہے۔ ایگزیکٹو جو ہے الیکشن پروسیس میں ECP کی سربریئنٹ ہے، اس کے متحد ہو کے کام کرتی ہے۔ تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں بات EVM کی نہیں ہے، EVM کے پیچھے جو مشینری ہے جو آپریٹ کرے گی، اصل بات اس کی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں EVM استعمال نہیں ہو رہی۔ ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانی یونائٹڈ کنگڈم میں بیٹھے ہیں، لیکن UK میں EVM تو استعمال نہیں ہوتی، فرانس میں استعمال نہیں ہوتی، جرمنی میں نہیں ہوتی۔ میں آپ کو وہ ملک گن کے بتا دیتا ہوں کہ جرمنی نے استعمال کر کے چھوڑ دی، فن لینڈ میں نہیں ہوتی EVM، انہوں نے بھی استعمال کی اور چھوڑ، فرانس میں نہیں ہوتی، جرمنی میں نہیں ہوتی، گھانا میں نہیں ہوتی، انڈونیشیا میں نہیں ہوتی، آئرلینڈ میں نہیں ہوتی، قازقستان میں نہیں ہوتی، ملائیشیا میں نہیں ہوتی، موزمبیق میں نہیں ہوتی، نیدرلینڈز میں نہیں ہوتی، ناروے میں نہیں ہوتی، بہت سارے ملک ہیں یہاں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ناکام ہو چکا وہ تجربہ ان ملکوں میں، اور EVM میں نہیں آتے۔
اور آپ یہ اسمبلی کوشچن ایک جو آج کل نیشنل اسمبلی میں تھا 29 کو، جو کوشچن آورز میں جو اسمبلی کوشچن تھا رضا ربانی خیر صاحب کا، نیشنل اسمبلی وہ خیر کا، تو ان کا سوال تھا کہ ہاؤ مینی ٹائمز ہیز فیڈرل بورڈ آف ریونیو سسٹم بین ہیکڈ اور سائبر اٹیک ڈیورنگ دی لاسٹ 3 years along with reasons thereof. اس نے مجھے کتنی دفعہ ہیک ہوا، تو جواب انہوں نے کیا دیا، یہ فائنانس منسٹر دیتے، FBR systems are constantly subjected to cyber attacks on regular basis, on average approximately 71,000 times a month. جہاں پہ آپ کا انٹرنیٹ سسٹم اور ہیکنگ سسٹم کے بارے میں آپ کی گورنمنٹ یہ بات کہہ رہی ہو 71,000، یہ جواب گورنمنٹ کا جواب ہے، یہ میرا جواب، یہ شہری شازیہ مری کا جواب نہیں ہے، کہ جہاں پہ آپ کا جو انٹرنیٹ سسٹم ہے اس میں پرابیبلٹیز اتنی زیادہ ہیں ہیک ہونے کی، وہاں پہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن آپ کیسے کروا پائیں گے. اور اس لیے جو آپ قانون سازی کرنے جاتے ہیں الیکشن ایکٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی، جو پروویژنز متصادم ہیں آئین پاکستان کے، ہم ان کو نہیں مانتے، اور اگر کوئی آرڈیننس لایا گیا ہم اس آرڈیننس کو سینٹ سے ڈس اپروو کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور پھر دیکھی جائے گی کہ جوائنٹ سیشن میں کیا ہوتا ہے، جیسے جوائنٹ سیشن میں لانا چاہتے ہیں، لیکن لیجسلیشن وہ جو پرسن اسپیسیفک ہوگی ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. یہ جو آرڈیننس نیب آرڈیننس میں کے ذریعے امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، 2 باتیں اس میں، ایک ہے اس کی ٹینیور کو ایکسٹینڈ کرنے کا، دوسرا ہے کنسلٹیشن کا. یہ دونوں باتیں آئینی ہیں اور قانونی ہیں، اور جو ان کو وائلیٹ کرے گا وہ آئین کو وائلیٹ کرے گا، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرے گا، قانون کو وائلیٹ کرے گا، تو پاکستان پیپلز پارٹی ان وائلیشنز کو رجسٹ کرے گی. تھینک یو. نہیں، بہت شکریہ. میرا خیال ہے بخاری صاحب نے ہر چیز کو کور کر دیا ہے. جس طریقے سے پیٹرول کی قیمتوں پہ، فیول پرائسز پہ انہوں نے بات کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہی ایک مرتبہ پھر یہ پرائسز انکریز ہوئیں انہیں مسترد کیا اور اپنی تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ جس طریقے سے بخاری صاحب نے فرمایا کہ ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ اس اضافے کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے. تو جس ملک میں ویسے ہی روز مرہ کے کھانے کی اشیاء کے جو دام ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہوں، وہاں مزید تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا کر سکتا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے. آپ سب نوکری پیشہ لوگ ہیں، لہٰذا اس اضافے کو ہم مسترد کرتے ہیں. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ حکومت یہ اضافہ فوری طور پر واپس لے. ان کے پرانے سٹیٹمنٹس بھی یہ کبھی خود بھی سن لیا کریں. ٹیلی ویژن چینلز تو ان کے پرانے سٹیٹمنٹس چلا ہی رہے ہیں، لیکن یہ کبھی خود بھی سن لیا کریں کہ یہ چور ڈاکو کہتے تھے جب 1 روپے کا بھی اضافہ ہوتا تھا. آج کیروسین جیسے تیل میں ایک ہی دن میں، ایک ہی نوٹیفیکیشن میں 8 روپے کا اضافہ کرنے والے جو ظالم حکمران ہیں ان کو وہ وقت یاد نہیں ہے جو وہ اسمبلی میں بیٹھ کر حکومتوں کو گالیاں دیا کرتے تھے. تو ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کو گالی دے، لیکن ظالم کو ظالم کہنا یہ میں سمجھتی ہوں نیکی ہے، اور ہم ان ظالموں کو اسی طریقے سے بے نقاب کرتے رہیں گے. اور سیکٹ امپلائیز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں ریزولوشن بھی جمع کرائی ہے جس کے اندر ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ آپ خدارہ اس وقت تک ان ملازمین کو جو ہے وہ نوکریوں سے نہ نکالیں جب تک کہ ان کی ریویو جو چل رہی ہے اس کا فیصلہ نہ آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی اسمبلی میں انہوں نے ڈرامے بازی تو کی کہ آپ کی بات صحیح ہے اور ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں فلانی لیگل چیز ہے اور یہ لیگل. ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ جی قومی اسمبلی کی ریزولوشن ہے، اس میں آپ روڑے نہ اٹکائیں، اسے آپ پاس ہونے دیں اور آپ جائیں عدالت میں اور آپ قومی اسمبلی کا یہ فیصلہ سنائیں کہ جی یہ قومی اسمبلی کے اراکین کی ڈیمانڈ ہے. کیونکہ ایک ایکٹ کے تحت یہ لوگ، وہ بھی قومی اسمبلی پارلیمنٹ کا ایکٹ تھا جس کے تحت جس طرح بخاری صاحب نے کہا کہ یہ ری انسٹیٹ ہوئے تھے، لہٰذا کوئی انلیگل چیز نہیں تھی. اور اس دور میں، اس انفلیشن کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں جہاں بے روزگاری ویسے ہی
روز بڑھ رہی ہے. خود آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک جو ہے اس کے نکال لیں کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں 24% ان میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے. 6% سے لے کے 16% بے روزگاری جنرلی بڑھ چکی ہے. یہ نوکریاں دینے والی حکومت روز نوکریاں چھین رہی ہے لوگوں سے, اور اگر کورٹ نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو ان سے یہ نہیں بن پڑتا کہ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا حل نکالے کہ جس سے کہ ان لوگوں کو ان کے چولہے نہ بجھیں. کتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ جان گنوا چکے ہیں اپنی. ابھی وہ ایک خاشقلی صاحب کا پتہ چلا ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو کیا کوئی حکومت ہے اس پاکستان میں یا نہیں؟ یا ان ظالموں کو ہم حکمرانی کرنے دیں گے, یا یہ سلیکٹڈ لوگ حکمرانی بھی کریں گے اور اپنی سلیکشن کو یقینی بنانے کے لیے EVM جیسے قانون بھی لانے کی جو کوشش ہے وہ کرتے نظر آئیں گے. یہ EVM کا قانون ان سلیکٹڈ لوگوں کو دوبارہ سلیکٹ کروانے کی ایک بہت سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے, اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں اس پاکستان میں اور ان کے پیچھے جو عوام کھڑی ہے وہ ان سلیکٹڈ لوگوں کی اس منصوبہ بندی کی مخالفت کرے گی, اس سازش کی مخالفت کرے گی. اس ملک کے اندر بغیر مشاورت کے ایک ایسا سسٹم مسلط کرنے کی یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں اور تیاری ہو رہی ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صرف اور صرف چوری کے لیے ہے, ووٹ پہ ڈاکے کے لیے ہے, اور مزید پاکستان میں الیکشن پروسیس کو گندا کرنے کے لیے ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. بخاری صاحب آپ تو لائر بھی ہیں اور شادیہ صاحبہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں اور لیڈر اور سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. لیگل پوزیشن کیا ہے چیئرمین نیب کے لیے کہ کیا حکومت صدارتی آرڈیننس کے ذریعے چیئرمین سینٹ کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے, کیونکہ باتیں دیکھیے آرڈیننس کن حالات میں جاری کیا جاتا ہے؟ پہلے بنیادی بات تو یہ ہے آئین جو اختیار دیتا ہے وہ کن حالات میں آرڈیننس جاری ہوتا ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی آ جائے, ارجنسی آ جائے, اور پارلیمان کے دونوں ہاؤسز میں کوئی ہاؤس بھی ان سیشن نہ ہو, تو پھر آپ قانون سازی کرتے ہیں اس ارجنسی میں یا ایکسیجنسی میں. لیکن پارلیمانی نظام کے تحت قانون سازی وہ جو پارلیمان کے ذریعے ہو, اور آرڈیننس کی ایک مدت ہوتی ہے اور وہ 4 ماہ کی مدت ہوتی ہے. وہ قانون نافذ عمل 4 ماہ کے لیے ہوتا ہے, یا ایک پروویژن اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ بھی another 4 months کے لیے کیا جائے. تو پارلیمان ہم منتخب کس لیے کرتے ہیں؟ ہم پارلیمانی نظام کی طرف جاتے کیوں ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ عوام کے منتخب نمائندے اس ملک کے لیے, عوام کے لیے قانون سازی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس جو ہے وہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کی بنیاد کے یہ خلاف بات ہوگی کہ سیشن ابھی چل رہا تھا 8, آج پروروگ ہوا ہے سیشن. اگر کوئی ایکسیجنسی نہیں تھی تو آپ پہلے اس کو بل لے آتے, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو جاتی, ڈسکس ہو جاتا. لیکن آپ یہ چور راستے سے یہ کسی کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں کہ سیشن آج ختم ہو, پروروگ ہوا ہے تو کل آپ آرڈرز جاری کر دیں کیونکہ 8 کو مدت ختم ہو رہی ہے. پھر میں نے پہلے کہا آپ سے کہ 22 کروڑ عوام میں کوئی شخص آپ کو نظر نہیں آتا کہ جو اس آفس کے لیے اہل ہو. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کتنے سپریم کورٹ کے ججز ریٹائر ہو چکے ہیں. آپ ان میں سے آپ کو کوئی معتبر اور ایماندار اور قابل اعتماد نظر نہیں آتا کہ جس کو آپ یہ منصب دے سکیں. تو کیوں آپ دینا چاہتے ہیں اسی شخص کو, اور کیوں ایک شخص کے لیے قانون سازی آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. لیکن بنیادی وجہ یہ نظر آتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ نیازی نیب نیکسس جو ہے اس کو یہ پروان چڑھانا چاہتے ہیں, اسی نیکسس کے ذریعے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لوگوں کی سکن بچانا چاہتے ہیں. اس لیے موجودہ چیئرمین کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. بخاری صاحب بتائیے کہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کا معاملہ, کیونکہ ایکسٹینشن تو ابھی بہت سو کو ملنی ہے,
जब वीडियो का स्कैंडल आया था उनका, तब ये मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब का मामले बिलावल साहब से मैंने उनको सवाल किया था, अगर उन दिनों पॉलिटिकल पार्टी जुडिशल कमीशन के फॉर्म को इस्तेमाल करती तो मुमकिन है कि आज सूरत हाल को चेंज होती। अब 8 माह तक वो चला लेंगे, उसके बाद फिर सारा हो रहा है। कानूनी तौर पर अगर उसको वहाँ से मुस्तरद आप करा देते हैं सेनेट से, तो क्या फिर दोबारा सदर जारी कर सकता है? देखिए, वो जो जब उसको मुस्तरद होगा तो फिर दोबारा कैसे, उसमें कुछ नई अमेंडमेंट्स ला के तो कर सकते हैं, उसको दोबारा डिटो तो वो दोबारा नहीं आ सकेगा, सेम नहीं आ सकेगा। अच्छा भाई साहब, देखिए इस सेम नहीं आ सकेगा। एक ज़माने में ये होता था कि और अब तो प्रोविजन आ गई ना, उसको एक्सटेंड कर दिया जाए 4 माह के लिए, और अगर रेजोल्यूशन किसी हाउस से पास हो जाए तो वो 8 महीने के लिए। लेकिन जब ये प्रोविजन नहीं थी उस वक्त ये होता था कि अगर किसी ऑर्डिनेंस को आगे कंटिन्यू करना है तो फिर उसकी वर्डिंग्स चेंज कर दिया जाती थी, उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन की जाती थी ताकि वो कंटिन्यू कर दे। लेकिन मैं समझूँ कि जिसको हाउस डिसअप्रूव कर दे वो ऑर्डिनेंस दोबारा नहीं आ सकता। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि चेयरमैन नैब के मामले पर अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं ली जाएगी, क्योंकि अपोजिशन लीडर जो है वो खुद नैब के मुल्ज़म है। इस सारे प्रोसेस में जो चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन होती है या नए चेयरमैन लगाते हैं, ये मामला मशकूक होगा नहीं होगा, पीपल्स पार्टी का क्या होगा? देखिए, बुनियादी बात एक मैं अर्ज़ कर दूँ, इंटरनेशनल जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि अनलेस प्रूवन गिल्टी वन इज़ टू बी टेकन एज इनोसेंट, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो अभी तक कन्विक्शन तो कोई नहीं उनके खिलाफ। इल्ज़ामात तो कैबिनेट के कितने मेंबर्स हैं जिन पे हैं, प्राइम मिनिस्टर पे भी जो एलिगेशंस हैं, तो फिर अगर प्राइम मिनिस्टर पे एलिगेशन है और नैब के ख़िलाफ़ उनको दरख्वास्त दी गई, उनके खिलाफ नैब को दरख्वास्त दी गई है, या मामला सब जुडिस है या पेंडिंग है उनके पास, तो सिमिलर केस तो लीडर ऑफ अपोजिशन का भी है। तो ये जो प्रोविजन है नैब ऑर्डिनेंस में, ये बेहतर कारकर्दगी के लिए और किसी ऐसी शख्सियत को अपॉइंट करने के लिए थी कि ताकि फ्री फेयर और विदाउट कोआर्शन और बग़ैर किसी रगबत के वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। तो मेरा फिर सवाल कि क्यों इसरार करते हैं कि इस 22 करोड़ आवाम में सिर्फ जावेद इकबाल ही क्यों ना हो, बाकी कोई शख्स इनको नज़र नहीं आता इस मुल्क में, कोई और अहल आदमी इस मुल्क में नहीं है जो इस मनसब पे आ सके। तो बुनियादी वजह यह है कि ये इनका नेक्सस है, जैसे ये पॉलिटिकली अपने ओपोनेंट्स को विक्टिमाइज करना चाहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए तो स्पीकर ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें नवीद कोला साहब उन्होंने शिरकत की थी। अभी जो कमेटी बनी है आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो बरकरार हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ उन मुज़ाकरात में का हिस्सा बनेगी? और दूसरा, इसी तरह अगर आपके अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को शामिल नहीं किया जाता मुज़ाकरात में, तो चेयरमैन नैब और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगी या नहीं? देखिए, आप उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देख रहे, ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे इस गवर्नमेंट का 3 साल का, उन्होंने अपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशन रखे हैं? कोई ऐसी मुझे मिसाल दे दें कि यहाँ पे उन्होंने, हम गवर्नमेंट में भी रहे हैं, हम अपोजिशन में भी रहे हैं, और हमारे दौर की गवर्नमेंट्स भी देख लें, अपोजिशन भी देख लें, और पार्लियामानी निज़ाम के तहत जो लेजिस्लेशन है वो भी आपके सामने है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा हुक्मरानों से गुफ्तगू शनीद हम इसलिए नहीं करेंगे कि एक तरफ ये गुफ्तगू शनीद की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, तो फिर गुफ्तगू शनीद तो दरी की दरी रह जाएगी। तो आइंदा पीपल्स पार्टी नहीं बैठेगी हुकूमत के साथ? अगर हुकूमत अपने जो रवैया है उसे साबित करे कि वो वर्किंग रिलेशंस अपोजिशन के साथ कायम रखना चाहती है कि नहीं, ये सारा डिपेंड हुकूमत पे करता है कि हुकूमत कौन सा लाएअमल इख्तियार करती है। देखिए, ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, अपोजिशन लेजिस्लेशन ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं है लेजिस्लेशन पे, वो अपने वर्किंग रिलेशंस नहीं रखना चाहती, तो हमें तो कोई शौक़ नहीं है लेजिस्लेशन करवाने का अपोजिशन। इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं, कौमी असम्बली के उस पर, जैसे बुखारी साहब ने कहा 100% ये बात दुरुस्त है कि इस हुकूमत का रवैया ही नहीं है मिलकर काम करने का। ये बातें बनाते हैं, बातें करते हैं, झूठे और तो ये हैं ही हैं, लेकिन ये कहानियाँ बनाने में भी बहुत माहिर हैं, और प्रोपेगेंडा इनका रोज़ एक नया सामने आता है। ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि
کوئی کمیٹی بنائی تھی جس میں EVM کی بات ہوئی، ایسی کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے کیونکہ میں قومی اسمبلی میں ہوں۔ البتہ اسپیکر صاحب نے اپنے تئیں یہ شاید کوشش کی ہو ریفارمز جو الیکشن کے ہیں اس پہ بات کی جائے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اچھے کام سے انکار نہیں کیا، لیکن پیپلز پارٹی اس طرح کے رویے کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی کہ آپ نے ایک طرف ہمیں ایک کمرے میں بولا کہ آ کے بیٹھ کے آپ ڈائیلاگ کریں اور دوسری طرف آپ آرڈیننس پہ دستخط کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل بات درست ہے کہ کوئی سنجیدہ پیشکش اپوزیشن کو فی الوقت الیکٹورل ریفارمز کی نہیں ہوئی ہے۔ اگر کہیں بات ہوتی ہے تو وہ ایکشن دکھائی نہیں دیتا۔ آپ لوگوں سے جتنی مرتبہ ان لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں اور ٹاک شوز میں بھی میں سنتی ہوں بخاری صاحب یہ کرتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جس سے کہ کوئی کانفیڈنس بلڈ ہو اپوزیشن کا کہ ہاں حکومت سیریس ہے ریفارمز کے حوالے سے۔ یہ صرف EVMs مشینز جو ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اسی نیت سے کرنا چاہتے ہیں جس نیت سے 2018 میں انہوں نے الیکشن جو ہیں وہ زبردستی اپنی جانب اس کے نتائج کیے ہیں۔ میں ان کو جیتنا نہیں کہتی ہوں، یہ زبردستی آئے ہیں، قوم کے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ جاوید شاہ جی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں آپ کو جانتے پڑھاتا ہوں، آپ سینئر وکیل ہیں، سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ چیئرمین نیب والے معاملے پہ اگر ان کو ہٹانا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل ویل نون فورم ہے، تو پیپلز پارٹی یہ انیشیٹ کیوں نہیں لیتی کہ وہاں پر کوئی درخواست دی جائے؟ نمبر ایک۔ نمبر دوسرا سلیکٹ امپلائیز کے حوالے سے کہ اس پر بھی پیپلز پارٹی انیشیٹ کیوں نہیں لیتی کہ سپریم کورٹ پہ آپ جیسے سیزن لائر ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں اور اعزاز احسن صاحب جیسے سیزن لائر ہیں، وہ آ کے وہاں پر اس کیس کو پلیڈ کریں اور جو لوگ ہیں متاثر ان کو ریلیف لے کر دے سکیں۔ تھینک یو آجمی صاحب۔ پہلی بات ہے کہ آپ 8 دنوں کے لیے آپ سپریم جوڈیشل کونسل کیوں جائیں؟ وہ خود اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، تو یہ تو پھر ان کو ایک کلین چٹ دیں یا ان کو سیک کریں، تو میرا 8 دن کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا رہا کہ پیپلز پارٹی کیوں نہیں جا رہی؟ پیپلز پارٹی اٹ سیلف جو نا جو ریویو کا لا ہے، اس لا کی زمرے میں ہم آ نہیں سکتے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز این انڈیویجول جانا پڑتا ہے، اور ایز اے انڈیویجول جو افیکٹڈ ہیں ان کے کیسز ہم نے فائل کیے ہیں، اور کوئی 40 لوگوں کا میں خود وکیل ہوں جو ہم نے ریویو فائل کیے ہوئے ہیں، اور رضا ربانی بھی ہیں، تو اس لیے ہم تو انڈیویجول کیسز ہم نے فائل کیے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں اور اس میں گورنمنٹ بھی گئی ہوئی ہے، وہ بھی گورنمنٹ گئی ہمارے پریشر کی وجہ سے، جو اپوزیشن نے پریشر بلڈ کیا اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بھی جانا پڑا۔ لیکن گورنمنٹ کی دو عملی ہے، ایک طرف سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے جاتے ہیں، دوسری طرف ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ڈویژن ہے وہ ان کو نوکریوں سے برخاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں تھوڑی ایک وضاحت کر دیں، یہ ابھی جو آپ نے کہا کہ پارٹی کے وکلا گئے ہیں سپریم کورٹ کے سیکنڈ بار، پارٹی کی طرف سے گئے ہیں یا ان لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیں جی پیپلز پارٹی تو ملازم نہیں تھی، دیکھیں دیکھیں نا ریویو کے لیے سپریم کورٹ کے رولز ہیں، قانون موجود ہے، ریویو میں کون جا سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی ایز اے ہول افیکٹڈ ہو سکتی ہے، لیکن کیسز تو انڈیویجول کے جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کبھی بھی وہاں فریق نہیں تھی۔ اچھا، اس لیے ایک پارلیمنٹ کو جب تعیناتی ہو رہی تھی تو وہ تو اپوزیشن کی جانب سے لگائی گئی، جو کہ ابھی دونوں گورنمنٹ اپوزیشن پارٹی نے آپس میں، تو اب کیا وجہ ہوگی کہ وہ آپ کو جو ہے نا اچھے نہیں لگ رہے آئین اور آرڈیننس سے پہلے بھی بہت سارے جاری کیے گئے، لیکن اس میں سوال میرا یہ ہے کہ بلاول بھٹا زرداری صاحب آج کل امریکہ میں کافی زیادہ ایکٹیو ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس طرح جو گورنمنٹ تو ناکام ہے، لیکن ایک بل وہاں سے بھی آ جاتا ہے پاکستان کے خلاف، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو لیجسلیشن ہو رہی ہے وہ اس کو رکوانے کی یا اس کو جو ایفیکٹس ہیں اس سے نجات حاصل کرنے کی ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے، فارن آفس کی ہے، ہمارے گورنمنٹ کی ہے۔ چیئرمین بلاول یونائٹڈ اسٹیٹس گئے ہوئے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پرائمریلی وہ دبئی میں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں نہیں ہے۔ باقی آپ نے سوال کیا کہ اس شخص کو جب لگایا تھا تو آبویسلی کنسلٹیشن ہوئی تھی،
لیکن ان کا کنڈکٹ، ان کی پرفارمنس ایسی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی مزید کنٹینیوٹی، جب قانون اجازت نہیں دیتا تو ہم ان کے حوالے سے قانون میں کیوں ترمیم کریں؟ تھینک یو جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف مسلسل بول بھی رہی ہے اور کچھ نہ کچھ سڑکوں پہ آ بھی رہی ہے، تو ایسے میں اپوزیشن کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ ایک تو نظر نہیں آ رہا، ان کا ایکٹیو رول بھی نظر نہیں آ رہا مہنگائی کے حوالے سے۔ سیکنڈ میرا شادیہ مجھے آپ سے ہے، سندھ میں گلاب اور شاہین کی جو تباہی بدین میں ہو رہی ہے اس پہ سندھ گورنمنٹ کے اقدامات بتا دیجیے۔ وہ آپ دوسری اپوزیشن کا پوچھتے ہیں تو ان سے پوچھیں نا، مجھ سے کی پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے تو میرا پولیٹیکل کردار پوچھ رہے ہیں، وہ میں بتانے کو تیار ہوں، تو جو نہیں اپنا کردار ادا کرتے ان سے پوچھیں۔ کیا کیا؟